السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، زندگی کا ہر لمحہ سیکھنے سکھانے سے متعلق ہے، یعنی اسلام نے کس وقت میں کیسے رہنا ہے بہت اچھے انداز میں سکھایا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ اسلام نے کہاں پر کیسے تعلیم دی ہے۔ اسی کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ گھروں کے اندر بے چینیاں اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر وقت میں ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی گیدرنگ، بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ 3 سے 4 افراد جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یہ بیٹھنا ہر گھر میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر والد ہیں تو آفس سے آ گئے تو پورے بھائی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بچے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ باہر آفس میں جاتے ہیں تو جو کمپنی کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں یا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسکول ہے تو وہاں پر کلاسز ختم ہونے کے بعد میں اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ آفس ہے تو کلیگ کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹھنا الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انداز میں ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اسلام نے کس جگہ پر کیسے بیٹھنے کی تاکید کی یا تعلیم دی؟ زندگی کا ہر مسئلہ، زندگی کے اندر پیش آنے والے بہت سارے مسائل کو اسلام نے گائیڈ کیا ہے۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جب 1 سے 4 افراد کے ساتھ بیٹھنا ہو تو وہاں پر بیٹھنے کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ تو اس میں اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ بتایا کہ جب آپ 1 سے 4 افراد ایک جگہ پر گیدرنگ ہو ان کی، یا ایک ساتھ وہ لوگ بیٹھیں، تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو جگہ پر جو ہے بڑے لوگ بیٹھنا ہے ان کو وہاں پر بٹھایا دیا جائے۔ بڑوں سے مطلب یہ ہے کہ جو عمر میں بڑے ہوں یا جو علم و عمل میں یا نالج میں بڑے ہوں ان کو آگے بٹھانا چاہیے۔ اچھا، جب وہ وہاں بیٹھ جائیں تو پھر بقیہ افراد وہ کیسا بیٹھیں؟ تو اس بارے میں بتایا کہ ان سے جو تھوڑا سا کم نالج رکھتے ہوں یا ان سے کم عمر کے ہوں ان کو اس کے بعد میں بٹھا دیا جائے، پھر اس کے بعد میں دوسرے بیٹھیں، اس طرح ترتیب قائم رکھی جائے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو بڑے ہیں علم کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے، ان کے یہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے میری عزت کی، میرا احترام کیا اور مجھے اپنا بڑا سمجھا، تو اس سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے ہوا کرتی تھی، یعنی آپ جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو اس وقت میں بیٹھنا کیسے ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب سے آگے بٹھا دیا جاتا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اور بیچ میں بٹھاتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رائٹ سائڈ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی تھے، اور علم کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کرام میں اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے، اور اسی طریقے سے عمر اور عمل دونوں ایک ساتھ وہاں پر جمع تھے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ سامنے کون بیٹھتے تھے، تو کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے اور کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے۔ آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر والیوم نمبر 4 پیج نمبر 394 پر 329 پر، یعنی اس میں ایک لوگوں کو علم دیا گیا اور ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ کو ایسے بیٹھنا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں بیٹھیں، والد صاحب ہو، چچا وغیرہ ہو، تو والد صاحب چونکہ عمر میں اگر بڑے ہوں تو ان کو آگے بیچ میں بٹھا دیا جائے، اور اس کے بعد میں پھر جو چچا وغیرہ ہیں ان کو بٹھا دیا جائے، اور اس کے بعد میں پھر جو بڑے ہیں وہ اس حیثیت سے بیٹھیں۔ تو اس میں ایک اچھا ماحول، یعنی جو نیا آدمی گھر میں داخل ہوگا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ بڑے ہیں اور یہ ان کے بعد ہیں، اور یہ بچے دیکھیے بالکل اخیر میں بیٹھے ہیں، ان کے یہاں بڑا ادب ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی 1 سے 4 افراد باہر کسی جگہ پر بیٹھ رہے ہوں
تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر علم میں کوئی بڑا ہو تو اس کو آگے کر دیا جائے، یا عمر میں جو بڑے ہوں ان کو آگے کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں اسی طریقے سے سیکوینس برقرار رہے۔ ایسے ہی ہم رشتہ داروں میں جب کہیں شادیوں میں یا فنکشنز میں ملیں اور ایک ساتھ بیٹھیں تو اس میں بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف بیٹھنے والی ایک بات ہے، لیکن اسلام نے کتنی خوبی کے ساتھ اس کے اندر اور بڑوں کی سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے، نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک ادب اور ایک دائرہ بتایا ہے کہ آپ کو اس انداز میں بیٹھنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھر کے اندر بیٹھ رہے ہوں یا باہر کسی جگہ بیٹھ رہے ہوں یا کسی فنکشن میں بیٹھ رہے ہوں تو ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے، اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اس انداز میں بیٹھیں جس انداز میں تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے، اور ضرور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں گے۔